دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس مدینے اور روضہ رسول سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن ایک رات مدینے کے اندر ایسی گزری جب رب کا عرش بھی کانپ اٹھا تھا، کیونکہ زمین کے نیچے ایک ایسا گھٹیا کام ہو رہا تھا کہ جو آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ہے 1164 کا کہ شام کے شہر دمشق کے اندر ایک بادشاہ کو خواب آیا، اور یہ بادشاہ کوئی عام نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی تھا، جس کی ہیبت اور جس کے رعب سے کافر بھی کانپ جایا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے بستر پہ لیٹ رہا تھا کہ اس کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصوں کی طرف اشارہ کیا کہ اے نور الدین، ان بدبختوں سے مجھ کو بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی خواب کے اندر ہی آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ پسینے سے شرابور ہو گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے اٹھ کر وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور دوبارہ لیٹ گئے۔ لیکن دوبارہ پھر یہی خواب آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 بدبختوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اے نور الدین مجھے ان سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی کو 3 مرتبہ یہی خواب آیا۔ آخرکار آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے وزیر جمال الدین کو بلایا اور سارا واقعہ سنایا۔ جمال الدین بھی کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ عز و جل کا برگزیدہ بندہ تھا، اور جمال الدین نے سلطان نور الدین زنگی سے کہا، سلطان آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، مدینے کے اندر کوئی آفت آنے والی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بغیر کوئی دیر کیے اپنے ساتھ 20 سپاہیوں کو لیا اور بہت سارا ساز و سامان اور کھانے کی چیزیں لے کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے راستے میں کہیں پہ بھی ٹھہراؤ نہیں کیا بلکہ مسلسل سفر پر رہے، اور جو سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا سلطان نور الدین زنگی نے 16 دن کے اندر وہ سفر طے کیا۔ سلطان نور الدین زنگی جب مدینے کے اندر پہنچے تو مدینے کے لوگ حیران ہو گئے کہ شام کا بادشاہ مدینے کے اندر اچانک آیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے مدینے کے گورنر کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے کہا کہ میں مدینے کے سارے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو گورنر نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں، اتنے سارے لوگوں سے آپ کیسے ملاقات کریں گے؟ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ مدینے کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ سلطان نور الدین زنگی سارے مدینے کے لوگوں کو تحفے دینا چاہتے ہیں، اس بہانے سے سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ سارے مدینے کے اندر اعلان ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک تخت پر بیٹھ گئے اور سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے تحفے دیتے رہے۔ شام ہو گئی لیکن وہ 2 شخص سلطان نور الدین زنگی کو نظر نہیں آئے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے پریشان ہوئے کہ سارے لوگوں نے تحفے لے لیے، لیکن وہ 2 شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے مجھے دکھائے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے گورنر کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ کیا مدینے کے سارے لوگ آ گئے ہیں؟ تو گورنر نے کہا جی ہاں سارے لوگ آ گئے ہیں، لیکن 2 اللہ والے یہاں پہ رہتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں آتے، وہ بس اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ ان 2 اللہ والوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو گورنر نے کہا وہ کسی کے پاس نہیں آتے، وہ کسی سے نہ کچھ لیتے ہیں بلکہ وہ سب کو دیتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا پھر تو میں ان کے پاس چلتا ہوں۔ جب سلطان نور الدین زنگی گئے تو انہوں نے مدینے سے باہر اپنا ایک خیمہ لگایا ہوا تھا۔ جب سلطان نور الدین زنگی وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کو پہلے تو ان پہ کوئی شک نہیں ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے بتائے تھے بالکل وہی چہرے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی ان کے خیمے کے اندر گئے اور دیکھا کہ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب اپنا پاؤں اس چٹائی پہ رکھا تو کوئی آواز آئی۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے
چٹائی کو ہٹایا تو نیچے ایک تختہ تھا، جب اس تختے کو اٹھایا گیا تو نیچے ایک سرنگ تھی۔ سلطان نور الدین زنگی جب اس سرنگ کے نیچے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سرنگ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی آپ جلال میں آ گئے۔ آپ جب باہر آئے تو آپ نے ان دو بدبختوں کو پکڑا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم عیسائی ہیں اور عیسائیوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم چوری کر کے ہم یورپ کی طرف لے جائیں تاکہ مسلمانوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسی وقت اپنی تلوار نکالی اور ان دو بدبختوں کے سر تن سے جدا کر دیے، لیکن پھر بھی سلطان نور الدین زنگی آپ کے دل کو اطمینان نہیں آیا۔ آپ نے مدینے کے سرداروں کو جمع کیا، گورنر کو بلایا اور آپ نے تاریخ کا ایک ایسا کام کیا جو آج بھی سلطان نور الدین زنگی کے لیے ایک قابل فخر کام سمجھا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے ارد گرد ایک ایسی کھندق کھدوائی کہ جو زمین کی تہہ تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ زمین میں سے پانی نظر آنے لگا۔ تو آپ نے سیسا پگھلا کر اس خندق کے اندر ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے چاروں طرف یہی کام کیا گیا۔ ایک سیسا پگھلائی دیوار بنائی گئی جو آج بھی روضہ رسول کے لیے محفوظ ترین دیوار سمجھی جاتی ہے کہ قیامت تک کوئی بھی ناپاک شخص اس کے بعد ایسی جرت نہ کر سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور تک پہنچ سکے۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ کام کرنے کے بعد مدینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضری دی، مسجد نبوی کے اندر شکرانے کے نوافل ادا کیے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے پیارے حبیب کے روضے کی حفاظت کے لیے مجھ گناہگار نور الدین زنگی کا انتخاب کیا۔